السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، حاضرین گرامی قدر، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے اپنے آپ کے اندر سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے زندگی کا سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا، یعنی پیدا کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ سب نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اس کے بعد کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنا، مختلف زبانوں کا پیدا کرنا، قیامت برپا کرنا، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان فرمائی۔ لیکن اس رکوع کی سب سے پہلی یہ آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو تعبیر فرمایا کہ ہر مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کی بیوی بنائی ہے، اور جن کی کسی مصلحت سے نہیں بنائی تو وہ دنیا میں نکاح ان کا نہیں ہوا، جنت میں انشاءاللہ ان کے نکاح ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت مقدر فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ان کی بیویاں پیدا کی ہیں۔ کس لیے پیدا کی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ انسانی فطرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ اپنی جسمانی خواہشات بھی رکھی ہیں۔ اللہ نے اس کا ایک جائز انتظام بیوی کی شکل میں عطا فرمایا ہے، یہ خود بھی اس کے لیے ایک سکون کا ذریعہ ہے۔ دوسری سب سے اہم اور گہری بات یہ جس کے لیے اس عنوان پر گفتگو چل رہی ہے
وہ یہ کہ زندگی میں حقوق کی ادائیگی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون عطا فرماتے ہیں۔ انسان کے جسمانی سکون کے مقابلے میں اس کا ذہنی سکون، قلبی سکون، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وقتی طور پر انسان جسمانی اور جنسی سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کر لے، لیکن ذہن پر آگندہ ہو، دماغی سکون اس کو حاصل نہ ہو، تو اس کا گھر اس کے لیے جہنم ہے۔ جہاں قلبی اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے تو گھر جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، یہ جو فرمایا ہے یہ سکون حاصل ہوگا حقوق کی ادائیگی سے۔ دیکھیے دنیا کی مذمت قرآن میں بارہا ذکر کی گئی، احادیث میں دنیا کی مذمت بہت سخت الفاظ سے کی گئی۔ اس حدیث کے مفہوم پر بسا اوقات بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے اور لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اور غلط سوچنے لگتے ہیں، حالانکہ بات ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی ہے۔ حدیث میں دنیا کی مذمت میں اتنے سخت الفاظ ذکر کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، وہاں دیکھا کہ مرا ہوا ایک گدھا پڑا ہے۔ اب وہ مر گیا تو ایک دن بعد، 2 دن بعد اس کے اندر سڑن، بدبو، کیڑے آنے لگتے ہیں، اس کا چمڑا، اس کا گوشت پھٹ کر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم راستوں میں جانور جب مرے پڑے رہتے ہیں، تو اس طرح کی کیفیت کے ساتھ وہ گدھا پڑا ہوا تھا، سڑ رہا تھا۔ جب گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں جو صحابہ تھے ان سے سوال فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس کو لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ فرمایا کہ حضور اس کو کون لے گا، اس کو کون اٹھانا چاہے گا، اسے کون لینا چاہے گا، کوئی نہیں پسند کرتا۔ تو فرمایا کہ دنیا اس سے بری چیز ہے، دنیا اس سے بری چیز ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ اس میں یہ آئے ہیں، الدنیا جیفا، اسی کو کہتے ہیں جیفا، مرا ہوا مردہ جو ہے اسی کو جیف کہتے ہیں عربی میں۔ الدنیا جیفا، دنیا ایک مردار کی مثل ہے۔ اور آگے اتنا سخت جملہ استعمال فرمایا، میں نے اسی کے بارے میں کہا کہ لوگ اس سے غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ طالبها کلاب، اس کی طلب میں لگنے والے لوگ کتوں جیسے ہیں۔ اب یہ ترجمہ بہت بھڑکا دیتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اردو میں سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اردو کا لفظ بول رہا ہوں اس کے لیے، ورنہ کلب کہتے ہیں عربی زبان میں کتے کو، کلاب اس کی جمع ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایسی مری ہوئی چیز جب کوئی جانور، جاندار، پرندہ، کوئی بھی ایسی چیز پڑی رہتی ہے تو ایک نہیں، 2 4 6 جانور اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، درندے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، وہاں سے ان کی لڑائی بھی شروع ہوتی ہے، غذا چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال حدیث میں جو دی گئی اگرچہ بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن واقعی دنیا کی مذمت اس میں بیان کی گئی کہ دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی گئی گزری چیز۔ اب جب تم اس چیز کو لینا پسند نہیں کرتے ہو تو دنیا کو لینا کیسے پسند کر سکتے؟ دنیا تمہارے لیے اس سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے، کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ قرآن میں بار بار یہ لفظ آیا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کی چیز ہے،
اور کچھ نہیں ہے اس میں. دکھنے کو کچھ لگتا ہے یہ، لیکن اندر جا کر حقیقت میں دیکھو تو کچھ نہیں ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم اسے جانتے بھی ہیں. پوری دنیا کی معیشت اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے، پوری دنیا کا مال جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے دھوکہ ہے. جتنا بڑا پیسہ کمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے دھوکہ ہے. دھوکے کے ساتھ پیسہ سامنے آ رہا ہے. بڑے بڑے تاجر بڑا بڑا دھوکہ دیتے ہیں، نظر نہیں آتا. چھوٹے تاجر چھوٹا دھوکہ دیتے ہیں، نظر بھی آ جاتا ہے. تو قرآن میں دنیا کی بڑی مذمت کی گئی، بہت سخت الفاظ اس میں استعمال کیے گئے، احادیث میں بہت سخت الفاظ اس میں استعمال کیے گئے. تو کیا دنیا اتنی بری چیز ہے تو دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ پھر ہمارا کمانا غلط، ہمارا کھانا غلط، ہمارے بیوی بچے غلط، سب چیز غلط ہو جائے گی. میں تمہید بتا رہا ہوں آپ کو. میں اصل جو مضمون سمجھانا چاہتا ہوں وہ ازدواجی زندگی کے سلسلے میں. دنیا کی اتنی مذمت کے باوجود کہ اسے ایک مردار، اسے ایک گندا مرا ہوا سڑا ہوا جانور، اس سے بھی بدتر قرار دیا گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا سب کا سب ساز و سامان ہے، برتنے کی چیزیں ہیں. تو آج کل زیادہ استعمال میں آ رہا ہے یوز اینڈ تھرو. دنیا کی چیزیں اسی مثل ہیں. چائے لی، پیپر کے کاغذ کے کپ میں پی لیا، پھینک دیا. یہاں رک کر ایک بات بتا دیتا ہوں، اس سے ہٹ کر اخلاقی چیز، تہذیبی چیز ذہن میں رکھنا چاہیے. کچرا جہاں چاہے نہیں ڈالنا چاہیے. کوڑا کرکٹ کی چیز، کچرے کی چیز جہاں چاہے وہاں نہیں ڈالنا چاہیے. اسلامی تربیت ہے یہ حقیقت میں. آپ جہاں کھڑ کے چائے پیتے ہیں وہیں پھینک دیتے ہیں، جہاں کھڑ کے سموسا کھاتے ہیں وہیں اس کا کاغذ ڈال کر چلے جاتے ہیں. نماز کے بعد جاؤ، آپ دیکھو جائزہ لو. جو جہاں کھائے اس کاغذ کو وہاں ڈال کر چلے گا. اس کی صفائی کوئی مستقل کرے گا نہیں، تو وہ ہوا میں اڑیں گے، نہیں تو وہ بارش کے پانی میں بہیں گے. قدرتی چیز اس کی صفائی کرے گی. بالکل تہذیب کے خلاف چیز ہے. ہم مسلمان ہیں، مسجد کے نمازی ہیں، جمعہ جیسی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. کھانے کا سلیقہ، اس کی تہذیب ہمیں معلوم ہونا چاہیے. خیر، میں کھڑے ہونے کی بات پر بحث نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس مجبوری میں اگر کوئی کھڑا ہو کر کھا رہا ہے تو میں اس پر بحث نہیں کروں گا. سنت تو یہ ہے کہ بیٹھو بیٹھو، لیکن جہاں واقعی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہاں آدمی کو گنجائش مل سکتی ہے. لیکن بیٹھو یا کھڑو، کھانے کے بعد کاغذ کو اس کی جگہ میں ڈالو، اس کا کچرا اس کی جگہ میں ڈالو. اسلامی تہذیب ہے. میں نے گزشتہ جمعہ ایک حضرت کی بات بتائی تھی، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، نہایت نفیس طبیعت کے مالک، بہت نازک طبیعت. بستر کی ایک جھری، اس کی ایک سلوٹ، اس کے اندر آنے والا ایک وہ کیا کہتے ہیں اس میں، وہ جو لکیر بیٹھ جاتی ہے اسے، جی جھلٹی، وہ بھی برداشت نہیں ہوتی تھی. سر میں درد شروع ہو جاتا تھا، طبیعت میں ایک قسم کا انقباض آ جاتا، غصے کی کیفیت پیدا ہو جاتی. میرے ساتھ ایک مرتبہ اس کا اتفاق ہوا. میرے استاد امیر شریعت حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت کی بڑی نفیس طبیعت کے مالک، بہت نازک مزاج. ایک دم سے طبیعت میں فرق آ جاتا تھا ایسی چیزیں دیکھتے تھے. دفتر میں ایک مرتبہ مہمانوں کو چائے کی خدمت کرنے کا موقع ملا. بڑے بڑے مہمان آئے ہیں،
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کا اجلاس چل رہا ہے، ہندوستان بھر کے بڑے بڑے اکابر علماء سب آئے ہوئے ہیں. تو حضرت کے دفتر میں آفس میں خصوصی مہمان تھے. چائے کی خدمت اس وقت میرے ذمے تھی. تو میں چائے لے کر دفتر میں گیا، مہمانوں کو چائے پیش کی. ایک طرف وہ کیا کہتے ہیں تشتریاں، اور دوسری طرف چائے کے کپ ٹرے میں رکھ کر میں اندر لے گیا، اور ایک کپ ایک تشتری میں رکھتا اور دیتا جاتا، ترتیب سے سیدھی طرف سے دیتا ہوا ہے. حضرت کا جب نمبر آیا، ویسے خدمت کی ترتیب یہ ہے، اس کا سلیقہ یہ ہے کہ جو مجلس کے سب سے بڑے سمجھے جاتے ہیں، عمر میں نہیں، عہدے اور منصب اور دیگر اعتبار سے مجلس میں جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، سب سے پہلے ان کو پیش کرنا چاہیے. وہاں سے پھر داہنی طرف، جیسے مثال کے طور پر مدرسے کے کوئی محتمم ہے، حضرت تو محتمم تھے اس وقت، اس کے بعد مہمان ہیں، سب سے پہلے ہم پانی پیش کریں، چائے پیش کریں محتمم صاحب جو بڑے ہیں، ان کے داہنی طرف سے پھر اس کی ترتیب. حضرت نے اشارہ کیا کہ وہاں سے دے دو، تو میں نے تقسیم کیا. حضرت کا جب نمبر آیا پیش کرنے کے لیے تو میں نے چائے پیش کی، تو حضرت چائے ہاتھ میں لینے کے بجائے مجھے گھور رہے ہیں. اب میں پریشان ہو گیا، ہاتھ بھی تھر تھرانے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. چائے ہاتھ میں نہیں لے رہے، مجھے گھور رہے ہیں. کچھ لمحوں کچھ سیکنڈ کے بعد میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ کپ الگ ہے، تشتری الگ ہے، اس کا سیٹ نہیں ہے، وہ میچنگ نہیں ہے، وہ کپ الگ ہو گیا. حالانکہ دونوں سفید ہیں. مان لیجئے کہ کپ سفید اور پھول والا اور تشتری بالکل سادہ سفید، بدل گئی. کپ سادہ سفید ہے، تشتری پھول والی ہے، ایسا کچھ ہوا. صرف اس کی وجہ سے حضرت ہاتھ میں چائے نہیں لیے، مجھے گھورنے لگے. میری نظر پڑی تو مجھے احساس ہو گیا کہ اس غلطی کی وجہ سے حضرت نہیں لے رہے ہیں. فوراً رکھ کر گیا، دوسری لایا، بدل کر حضرت کو پیش کیا تو حضرت نے قبول کر لی. میں نفاست بتا رہا ہوں، نزاکت بتا رہا ہوں. یہ سلیقہ آنا چاہیے. بڑوں کی جب خدمت کرتے ہیں تو یہ چیزیں زندگی میں مزاج میں آتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کی جب تربیت کی جائے، میں اپنے عنوان سے تھوڑا ہٹ کر بات کر رہا ہوں، بچوں کی جب تربیت کی جائے تو اس میں 3 بنیادی چیزوں پر زور دیا جائے. ایک، بچہ ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. بچوں کی عادت ہے، وہ کرتے ہیں، بعض چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تربیت کرنا چاہیے، تربیت کرنا چاہیے. جھوٹ پر بڑی سخت گرفت ہونی چاہیے. دوسرا، نماز کا پابند بنانا چاہیے ان کو. تیسری جو اہم چیز ہے اس وقت کے اعتبار سے، وہ ہے دوسروں کی خدمت کرنے کا عادی بنانا چاہیے. اب کے بچے خدمت کرنا ہی نہیں چاہتے، ان کو خدمت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت کی نفاست بتا رہا تھا، اسلام کی تہذیب بتا رہا تھا. ہم کھاتے ہیں، وہ کاغذ وہیں ڈال کر چلے جاتے ہیں. آپ اس کاغذ کو اس ڈسٹ بن میں ڈالو، اس کی جگہ میں ڈالو، جہاں ڈالنا ہے وہاں ڈالو. ایک تو جگہ پاک رہے گی، دوسرا اپنی تہذیب کا اظہار ہوگا اس میں. مسلمان ہیں تو گندے نہیں ہیں. اسلام کوئی گندا مذہب نہیں ہے، نعوذ باللہ. پاکی صفائی کو سکھاتا ہے. تو یہ تہذیب والی بات بیچ میں درمیان میں آ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث کے اعتبار سے ایک بالکل گئی گزری چیز، ایک گندی چیز، ایک مردار چیز، اس کو کوئی لینا نہیں چاہتا. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ایک ساز و سامان کی حیثیت میں ہے. آدمی اسے صرف وقتی طور پر برتتا ہے، بس وہ چھوٹ جاتی ہے، چھوڑ دینا پڑتا ہے اسے. جیسے چائے کے کپ، جیسے پانی کے یوز اینڈ تھرو گلاس، اس طرح یہ بھی وہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں یہ بیان فرمایا. جتنی مذمتیں آئی ہیں حدیث میں، قرآن میں، دنیا کی مذمت
دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزوں کے بارے میں، پھر حضور نے خود اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سب کا سب ساز و سامان ہے، برتنے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے بہترین دنیا کا سامان وہ نیک عورت ہے. اب دیکھیے، ایک طرف تو دنیا کی مذمتیں ہیں، دنیا کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، کتنی بری چیز ہے، کتنی گندی چیز ہے. دوسرا، دنیا ہی کی ایک چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سامان قرار دے رہا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ فرق سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. حالانکہ قرآن ہی میں کئی جگہ دنیا کی چیز کو، دنیا کی تجارت کو، دنیا کے مال و اسباب کی کمائی کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے، خیر سے تعبیر کیا ہے. وابتغوا من فضل اللہ. اب جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے، اب جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. وابتغوا من فضل اللہ. یہ فضل کیا ہے؟ دنیا کی تجارت ہے. آپ کو حدیث سنا چکا ہوں میں، جو آدمی جمعہ کی اذان پر اپنے کاروبار کو بند کر دے، 12:30 بجے 12:40 پر اذان ہوتی ہے، 12:30 آپ اپنا ٹائم فکس کر لیں، پورے سال ملے گا، تقریباً پورے سال ملے گا. 12:30 بجے ہماری دکان، ہمارا کاروبار بند ہو جانا چاہیے، پھر جمعہ کی نماز کے بعد. تو جو آدمی جمعہ کے لیے اذان پر اپنے کاروبار کو بند کر دے اور جمعہ پڑھ کر پھر کاروبار کے لیے چلا جائے کاروبار میں، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں 70 گنا برکت عطا فرمائے. وابتغوا من فضل اللہ. جاؤ وہاں ایک سورت اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لحبه لربه لکنون وانه على ذلك لشدید وانه لحب الخیر لشدید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہاں بھی خیر کی تفسیر علماء لکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے. وہاں فضل سے تعبیر ہو رہا ہے، یہاں خیر سے تعبیر ہو رہا ہے. یہ کون سی دنیا ہے؟ وہی دنیا ہے جس دنیا کی مذمت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی. کیا فرق ہے پھر اس کے بیچ میں؟ کیسے ہم تمیز کریں، کیسے ہم اس کو الگ کر کے سمجھیں؟ بڑی نازک چیز ہے. انسان کی نیت سے یہ چیز بدل جاتی ہے. صرف انسان کی نیت سے یہ چیز خیر اور شر میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر چیز ہے. میں ازدواجی زندگی کے سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت نے اپنے سالکین میں سے، اپنے مریدین میں سے کسی کو اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ بیوی سے محبت کرنا اگرچہ دنیا ہے، بیوی سے محبت کرنا اگرچہ دنیا ہے لیکن مباح ہے، بلکہ محمود ہے، جائز بھی ہے، بلکہ کرنا بہت پسندیدہ چیز ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی اسے دین کے کاموں سے آڑ بننے نہ دے، دین کی چیزوں سے آڑ بننے نہ دے، تو پھر وہی چیز اس کے لیے دین بن جاتی ہے. بیوی سے محبت کرنا دین ہے، بچوں سے محبت کرنا دین ہے، لیکن بیوی بچوں کی اس محبت میں اتنا لگ جانا کہ اس کی وجہ سے یا تو وہ گناہ کا، معصیت کا مرتکب ہو، گناہ کرنے لگ جائے، گناہ جیسی چیزوں میں مبتلا ہونے لگ جائے بیوی کی محبت کے خاطر، بچوں کی محبت کے خاطر، تو یہ غلط ہوا، یہ دنیا ہوئی. یا پھر کسی فرض اور واجب جیسی چیز کو چھوڑنے کا عادی ہو جائے بیوی کی محبت کے خاطر، بچوں کی محبت کے خاطر.
شادیوں میں یہ سب ہوتا ہے. میں ہی نہیں حضرت، وہ ہمارے خالہ پھپھو نہ سب مل کو کردہ لے سو. ایک دعوت میں اڑ کر کھڑا ہو گیا غصے سے. جب آپ مشورے سے پوچھ کر ساری ترتیب بنا کر جب آپ شادی کی دعوت نہیں ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، اور ولیمے کی دعوت میں آپ نے آرکیسٹرا رکھا، نہیں ہم نہ معلوم نہیں. ارے ولیمہ تو آپ کا ہے، آپ کو معلوم ہوئے بغیر کس چڑیا کی ہمت ہے کہ وہ پر مر دے. نہیں ہم نہ معلوم نہیں حضرت، وہ عرس والے کر ڈالے. آپ کے ولیمے میں عرس والے کیوں کریں گے؟ عرس والے کی شادی میں ایک گاڑی بھی آپ اپنی لگانا نہیں چاہتے ان کی دعوت میں، نہیں کرتے. پانی سرگا تو بھی عرس والے منگانا، کھانا سرگا تو ہنگامہ ہو جاتا ہے. یہ کرے سو ہماری عزت، ہماری ناک، تمہاری عزت کے واسطے انہوں کرنا سو. اتنی غیرت والے، بالکل غلط جواب ہے، بالکل بناوٹی جواب ہے، بالکل بے اعتبار جواب ہے. آپ کی مرضی کے بغیر ہو کیسے سکتا ہے وہاں؟ تو یہ چیزیں اصل میں دنیا میں تبدیل کر دیتی ہیں. بیوی کی محبت بالکل عبادت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، نیکی ہے. پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے اس کے ذریعے سے تمہاری زندگی کا سکون رکھا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے بیچ میں مودت اور رحمت کو ہم نے ڈال رکھا ہے. اللہ کی یہ ڈالی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے، بری ہو سکتی ہے. بیوی سے محبت کرنا، بچوں سے محبت کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن شرط دو چیزوں میں ہے. ان کی محبت میں کسی حرام، ناجائز اور گناہ کے کام میں مبتلا نہ ہونا. دوسری شرط یہ ہے ان کی محبت کی وجہ سے کسی فرض اور واجب جیسی چیز کو نہ چھوڑنا. ان کا بیلنس اگر ہے، ان کا توازن اگر برقرار ہے، پھر پوری زندگی عبادت ہی عبادت ہے. بچے کو شفقت و محبت کے ساتھ بوسہ دینا بھی عبادت ہے، بیوی کو بوسہ دینا بھی عبادت ہے. اسلام میں یہی فرق بیان کیا جاتا ہے، یہی وہ چیز ہے جو آدمی کی نیت سے بدل جاتی ہے. اس لیے ازدواجی زندگی کے اندر بیوی سے محبت کرنا، بچوں کے حقوق ادا کرنا، یہ اسلام میں اس سے کہیں منع نہیں کیا گیا. وہ جو آیتیں قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہیں کہ تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں، ان سے تم بچو، ان سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا وہی مطلب ہے ان کی محبت میں گھر کر، ان کی محبت میں مبتلا ہو کر دین کے کسی کام کو، گناہ کے کسی کام کو نہ کرنا، دین کے کسی فرض اور واجب کو نہ چھوڑنا. تو ایک طرف تو یہ چیز ہے کہ میاں بیوی کی محبت ہونا چاہیے، مطلوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے. بچوں کے حقوق ادا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کرتے تھے، نوازے تھے. حضور کے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، تو ان کے ساتھ محبت اور لاڑ پیار کرتے تھے. دیکھیے یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، ماں باپ فطری طور پر اپنے بچوں سے محبت کرتے ہی ہیں. اس محبت کو دین بنانے کے لیے تھوڑی سی نیت کا احساس کر لینا چاہیے. جب بھی اس کا قلب میں احساس ہو، ہر وقت وہ نیت کر کے پھر اس کے بعد وہ کام کریں گے، بسا اوقات اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. وہ نماز کی نیت کی طرح نہیں ہے کہ آ کر کھڑے ہو گئے، بسم اللہ پڑھا، پھر اس کے بعد وہ 4 رکعت ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، تابع امام کے، رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر کے، انہی وجہ تو یاد رہا تو وہ پڑھ کے، اتنا سب کرنے تک امام صاحب رکوع میں چلے گئے. ہماری نیت اتنی لمبی ہوتی ہے. اب بچے کو کھلانے، اسے اٹھانے کے لیے اتنی لمبی نیت پڑھتے رہیں گے آپ تو بچہ رونا شروع کر دے گا، کھیلنے والا بچہ رونا شروع کر دے گا. تو بچوں کی محبت کے وقت کبھی بھی اس کا احساس ہو جائے، اپنی نیت کو درست کر لیں کہ میں بچوں سے جو محبت کر رہا ہوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی.
اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، بیوی کے حقوق کی ادائیگی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر آ گئی، ہماری ہر چیز عبادت میں بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے لاڑ پیار کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ، نواسوں کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیا، ان کے ساتھ کھیلنے لگے، پیٹھ پر بٹھا لیا، ان کو چکر کاٹنے لگے، کندھوں پر اٹھا لیا، باہر لے کر ان کو گھومنے لگے۔ نبی ہیں وقت کے، پیغمبر ہیں وقت کے، بیویوں کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کتنی ایسی روایتیں، کتنی حدیثوں میں ذکر ملتا ہے حضور نے ان کے ساتھ کیا کیا فرمایا۔ دوڑ لگانے کی بات تو میں سنا چکا ہوں، آپ سے پوچھ بھی چکا ہوں کہ آپ میں سے کن کن لوگوں نے دوڑ لگایا۔ سنت، آپ اس سنت کو ادا کرنے، اپنی زندگی میں ایک محبت پیدا کرنے کے لیے بلال شیوے کرنے والے لوگوں کے وہ شیوے کیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی کی سنت کو اپنانے میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ خیر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میرے اس لفظ کا اشارہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر کے اپنے گردن اور کندھے کے بیچ میں سے، موڑے کے بیچ میں سے حبشی لوگوں کا کرتب اور ان کے کھیل کود اور ان کا وہ کثرت، وہ چیزیں حضور وہ دکھا رہے ہیں ان کو۔ یہ دیکھو کیسے یہ نوجوان تیاری کر رہے ہیں جہاد کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو 11 بیویوں کی، عورتوں کی ایک کہانی ہے، لمبی حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں ہے۔ ترمذی کا ایک مستقل حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا، اس میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ حضور رات میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے سامنے وہ لمبا تفصیلی قصہ سنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وقت کے نبی اور اپنی بیویوں کے ساتھ یہ سب کھیلنا، دوڑ لگانا، وہ کرنا، بچوں کے ساتھ یہ سب سلوک۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت انتقال ہو گئے، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت ایک مرتبہ کہنے لگے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا یہ حدیثیں جب پڑھتا تھا کہ ایک وقت کے نبی اور پیغمبر دنیا کے یہ کام کر رہے ہیں، بیویوں کو قصے سنا رہے ہیں، بیویوں کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر راتوں کو بات کر رہے ہیں۔ ذرا تعجب ہوتا تھا ان چیزوں کو سمجھنے میں کہ کیسے، کیا شان اور کیا کام۔ لیکن اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی اس میں بھی دین ہے، واقعی اس میں بھی دین ہے۔ اس چیز کو اگر ہم تھوڑی سی نیت کے ساتھ تبدیل کریں، اللہ تعالیٰ اسے دین میں بدل دیتے ہیں۔ ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بیوی بچوں سے محبت کرنا یہ ازدواجی زندگی کا ہی نہیں بلکہ اسلام کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے۔ یہ ایک مباح چیز ہے، اگرچہ دنیا کی چیز، لیکن خود اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مباح اور جائز قرار دیا، بلکہ محمود قرار دیا۔ اس کے آداب ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کا طور طریقہ ہے کہ ہمیشہ اسی محبت میں لگ کر سب کچھ بھول جائیں، سب کچھ چھوڑ دیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اس طرف محبت میں لگ کر ایک اہم عنوان جو میں آگے بتانا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی محبت اور حقوق کو چھوڑ دیں، یہ بھی دنیا کے اعتبار سے بھی بہت بڑا غلط کام ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی پکڑ والا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسی غلطی سے حفاظت نصیب فرمائے۔ تو ایک دوسرا اس کا حصہ باقی ہے جو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ازدواجی زندگی میں محبت والے اسباب نصیب فرمائے اور اپنی ازدواجی زندگی میں اسلام کی جو تربیتیں ہیں ان تربیتوں کے مطابق ان کو گزار کر اسے ایک کامیاب زندگی بنانے، معاشرے کے لیے ایک اچھا نمونہ پیش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔